الله الذي نور قلوبنا بنور القرآن. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نسلم ونصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شريك له في الخلق والأمر. لا شريك له في الذات وصفاته الكمالات. ثم نشهد أن من هو اسمه محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام ذی وقار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام مجھے حق سچ کہہ سکن دی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ تمام احباب کو صحیح طرح شریعت مطہرہ پر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح احباب نو معلوم ہے کہ اے مہینہ ذوالحج دا مہینہ ہے، اور اس لیے اس مہینے نو ذوالحج آکھیا جاندا ہے کہ اس دے اندر فریضہ حج دی ادائیگی ہوندی ہے۔ یقیناً انتہائی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور گزشتہ جمعے تے میں دسیا سی کہ اس دے اندر ایک ایسا دن جس نو 9 ذی الحج عرفہ دا دن آکھ دن، ایسا دن ہے کہ اگر اس دن بندہ روزہ چ رکھے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کو امید رکھدا کہ جیڑا بندہ 9ویں دے دن روزہ رکھے اس دے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف چا فرمانا۔ پھر 10ویں دا دن اوتے خون دا قطرہ اگر دل وچ اخلاص تے نیت درست ہے، عقیدہ درست ہے، خون دا قطرہ بعد وچ گردا ہے، جانور جڑا ذبح ہوندا ہے اس دا اللہ تبارک و تعالی قربانی کرن والے دے سارے گناہ پہلے معاف فرما چھوڑے۔ یعنی اللہ نے ایک موقع سانو پھر عطا فرمایا ہے نیکیاں کماون دا۔ اس لیے قربانی دی نسبت سامنے رکھدیا ہویا اہمیت قربانی تے تسی گزشتہ کچھ جمعے تے سماعت کر لئیے۔ اللہ دے جلیل القدر پیغمبر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا کچھ تذکرہ کرن دا ارادہ ہے۔ ویسے تا انہاں دی سیرت اور انہاں دا
مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مقدس اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو زائد مقام تے تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مقدس دیاں 25 سورتاں دے اندر اس پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم دا تذکرہ ہے، اور تقریباً 65 آیات مختلف مقامات تے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے۔ اگر زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دیتی انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بھی تفصیلاً بیان ہوگا انشاءاللہ، لیکن آج دا جمعہ چونکہ قربانی قریب ہے، تفصیلاً ایک جمعہ یا 2 جمعے تے میرا خیال ہے کم ختم نہیں ہونا۔ اگر اللہ نے موقع دیتا تو پھر تفصیلی طور تے کئی جمعہ تے بیان ہو جاسی یہ واقعہ۔ مختصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تعارف۔ حضرت ابراہیم ایک مشرک گھرانے دے اندر پیدا ہونے والے شخص ہیں، لیکن اندازہ اس گل دا لگاؤ کہ زمانہ بھی شرک والا، لوگ بھی اہل شرک، اور جس گھر وچ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی شرک کرن والے، اور اللہ نے اس گھر وچوں پیدا ہونے والے بچے نو صرف نبی نہیں اپنا خلیل چا بنایا ہے، اور صرف اپنا خلیل ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پہلے ساری مسلمانہ دی امت واسطے اللہ نے امام بنایا، اور جتنے پیغمبر اور رسول اس پیغمبر دی نسل وچوں آئے اتنے کسی اور پیغمبر دی نسل وچوں نہیں آئے۔ بہت عظیم المرتبت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے انہاں دی عمر 15-16 سال کو پہنچی، خانے تک نبوت دا اعلان نہیں ہویا۔ باقی جڑی گل ہے نا نبی نو نبوت کدڑ ملدی ہے، اے سمجھو بھئی اللہ دے کاغذاں چ جڑے ویلے نبی پیدا ہوندا ہے اللہ دے کاغذاں چ نبی ہوندا ہے، لیکن دنیا تے اعلان نبوت عموماً 40 سال دے عرصے دے بعد ہوندا ہے۔ جڑے ویلے عمر 40 سال تو پہنچ دیے اعلان نبوت دا اجازت اور اعلان ہو ویندا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 15-16 سال کو پہنچی، اللہ فرماندا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جڑے ویلے زمین و آسمان وچ غور فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام گل سمجھ آ گئی بھئی لوگ جس نو معبود بنائی کھڑے او معبود نہیں، او عبادت دے لائق نہیں بلکہ عبادت دے لائق اللہ ہی ہے۔ اللہ نے گل سمجھ پا چھڑی، جڑے ویلے گل سمجھ آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، پھر انہوں نے پہلے کیا کیتا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر نو حکماً آکھا میرا پیغمبر حضرت ابراہیم دا بھی تذکرہ کر، اور ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ دا رسول فرماندا ہے بھئی کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شکل و صورت دا اندازہ لاوڑا ہوئے تے میں محمد الرسول اللہ نو ویکھ لوے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نال یعنی ملدی جلدی آئی، اور یقیناً نسل جو ایک آئی حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں ہی حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر یاد کر فی الکتاب یعنی فی القرآن، اس قرآن دے اندر ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تانوں دساں
کہ او میرا نبی آئی پر نبی کیوں جیا فرمایا انہو کان صدیقا نبیا او صدیق بھی آئی تے نبی بھی اللہ اکبر فرمایا ایو جیاں سچا پیغمبر کہ جڑے ویلے سچ بولن دا نمبر آیا ہے سامنے باب کیوں نہیں سچ بولن تو ٹلیا نہیں فرمایا انہو کان صدیقا نبیا اللہ نے لفظ صدیق دا بولیا ہے توجہ کرے آئے اور صدیق مبالغہ دا صیغہ ہے نہیں آکھیا صادق بھی اگرچہ سچے نو آدن سچ بولن والے نو آدن لیکن صادق تے صدیق جو فرق ایک ہے صادق جیڑا کڑائی کڑائی سچ بول دا ہوئے اے ضروری نہیں کہ کدی کدی جھوٹ ہی بول دے دا ہوئے اے ضروری نہیں یعنی کدائی کدائی سچ بولن والا صادق دا اے معنی ہے لیکن صدیق دا معنی اے ہوندا ہے جیڑا ہمیشہ سچ بول دا ہے جیندی زبان چو نکل دئی صدیق ہوئے تے سچ نکل دا ہے سبحان اللہ اللہ نے محمد الرسول اللہ نو جیڑا رفیق عطا کیتا او بھی صدیق اکبر ہا او بھی جدن بھی بول دا ہے سچ بول دا ہے اے اللہ دا صدیق اور او محمد الرسول اللہ دا رفیق صدیق اکبر فرمایا صدیقا نبیا سن میرے پاک پیغمبر اس صدیق نبی دا تذکرہ تے حال جڑے ویلے 15-16 سال دی عمر ہوئی ان قال لی ابی سب تو پہلے پہلے اپنے گھر دے اندر وال گھر دے سربراہ دے نال مخاطب ہو کے انہاں نو دعوت فکر دین لگے فرمایا یا اباتی اے میرے پیارے ابا جان اس ساریاں گلہ تو اللہ نوٹ پیا کر دہا یا اباتی اے میرے پیارے ابا جان لما تعبدو کیوں عبادت کر دے تو ما لا یسمعو جو نہیں سن دے ولا یبصرو جو نہیں ویکھ دے ولا یغنی عنک شیئا جو کچھ کم نہیں آ سکدے لما تعبدو کیوں سجدہ کرے نیو میرے ابا جان کیوں عبادت کرے نئے کیوں معبود سمجھی کھڑائے مالا یسمعو انہوں جیڑے سن سکدے ولا یبصرو جیڑے ویکھ سکدے ولا یغنی کا شیعہ جیڑے کم نہیں آ سکدے انہوں کیوں ساڈ مرے نائے تے جیڑا ساڈا رب میں ساڈا معبود ہے انہاں تے انہاں دے اندر فرق کیا ہے اے نہ سن سکدن نہ ویکھ سکدن نہ کم آ سکدن تے جیڑا ساڈا رب میں انہو هو السمیع البصیر وہ سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے اے فرق ہے اللہ اکبر
سنن والا کس انداز دے اندر سن دیتا تساں وی پئے ہو، سن دیتا تسی بھی پائے ہو، سندا تا انسان بھی ہے، سندا تا جن تے فرشتہ بھی ہے، جانور بھی آواز سن لیندے تے اللہ بھی سنن والا ہے۔ میں تفصیل وچ نہیں جانا چاہندا، مفہوم دسنا چاہندا کہ او اللہ ایو جیاں سنن والا ہے کہ جتنیاں بھی مخلوقاں بڑھائیاں نے 18,000 کم و پیش اللہ نے مخلوق بڑھائیے، مر ہر مخلوق دی زبان الگ، انہاں دی بولی الگ، انہاں دے منگن دا انداز الگ، انہاں دے سڑ مارن دا انداز الگ، انہاں دیاں ضرورتاں الگ، انہاں دیاں حاجتاں الگ۔ ول انسان تے اندازہ لگا انسانہ دے اندر بھی کئی زبانہ والے، کوئی اردو بولن والا، کوئی پشتو بولن والا، کوئی پنجابی بولن والا، کوئی سرائکی بولن والا، کوئی سندھی بولن والا، کوئی جناب کیڑی زبان تے کوئی کیڑی، ہاں اسی طرح کوئی عربی بولن والا، کوئی عجمی بولن والا، کوئی فارسی بولن والا، کوئی یمنی بولن والا۔ ہر انسان ہر قوم تے ہر علاقے دی زبان چ کچھ نہ کچھ فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ ایو جیاں سنن والا ہے کہ سارے انسان مل جاویں اپنی اپنی ضرورت دے مطابق، اپنی اپنی ضرورت دے بعد اپنی اپنی زبان دے مطابق، ول اپنی اپنی حاجت دے مطابق اپنی اپنی زبان چ اللہ نو سڑ مارن۔ صرف انسان نہیں بلکہ چرندے بھی مل جاویں، اسی طرح نباتات بھی مل جاویں، حشرات الارض بھی مل جاویں، زمین و آسمان دیاں ساریاں مخلوقاں مل کے اس رب نو اپنی اپنی زبان چ سڑ مارن، ول اپنی اپنی ضرورت تے مختلف ضرورتاں دے مطابق سڑ مارن۔ اللہ ہر دیاں ہر وقت سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے۔ اے خاصا ہے تو صرف اور صرف کس دا ہے؟ اتنے انہیں 5-4 اکٹھے بولن لگ وجے نے تے سنن والے نو کوئی سمجھ لگ سی بھئی کیا دے، کوئی 5-4 2 بندے اکٹھے بولن تے بند سنن والا دے یار ایک بولو کو گل دی سمجھ تا لگے نا۔ لیکن اللہ ایو جہی ذات ہے کہ ساری مخلوق پہ یک وقت پکارے، ول زور نال نہیں، شور کر کے نہیں، بلکہ دل چ بھی پکارے۔ او سنن والا بھی ہے، بصیر کالے رنگ دی چنگٹی ہوئے، کالے رنگ دے پتھر دے ہوتے، کالی رات چلن والی ہوئے، او ویکھن والا بھی ہے۔ سانو کالی رات کے نظر آندا ہے، ایک ہاتھ دوسرا سامنے ہوئے نظر نہیں آندا، چراغ تے لائٹاں جلاوڑیاں پوندیاں، میرا رب اندھیرا دے اندر بھی ویکھن والا ہے، پردیاں وچ بھی ویکھن والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا او میرے ابا جان مالا یسمعو، کیوں سڑ مرے نہ ہے۔ ایک اور مقام قرآن مقدس دا اتھے تے صرف اپنے باپ نو آکے آئے، دوسرے مقام تے ساری قوم نو آکے آئے، حل یسمعونکم اذ تدعون، او میری قوم والے ہو جنہ جنہ نو تسا سڑ کڑے مرے دے ہو، کیا تواڈی سن دے وی ہن؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا حل یسمعونکم اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے بھی ہیں؟ اگر قوم دا اگر عقیدہ صحیح ہوندا تا کہ ہاں جی سن دے، ساڑے کول کوئی پوچھے نا تواڈا رب ہر حالت وچ تواڈی سندا ہے، اسی آدھے ہیں سندا صرف نہیں بلکہ جاندا بھی ہے، سڈن تو پہلے او دلاں دے وچ آون والے وسوساں تے خیالات نو جانن والا ہے۔ او آخر تا ہاں نا بھئی ہاں سن دین تے جان دین، انہاں پتہ کی آکھا، اللہ اکبر کہن لگے بل ازرابیاں پچھلی گل دی نفی واسطے، یہ نہیں سن دے تے کوئی نہیں، سن دے تے ویک دے تے کوئی نہیں، اچھا جدو سن دے تے ویک دے نہیں وال سڑ کیوں مرین دے ہو؟ آکھن لگے وجدنا علیہا
آباءنا سن دیتا نہیں ویک دیتا نہیں سڈ تا مرنے آئے ساڑے آبا و اجداد ایویں انہاں دی پکار کر دے رہے باقی پتہ سانو بھی اے جو سن دے بہرحال باپ نو جڑے ویلے دعوت دیتی وقت بہت مختصر ہے اس واسطے میں تھوڑا شارٹ کرن لگدا باپ آکھن لگا اے میرا بیٹا میرے گھر چلاون والا ورن پرورش کرن والا اے کیوں جیاں مسلک اپنائی کھڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے فتبعنی اہدک صراطا سویا میری اطاعت کر میری اتباع کر جیسے صراط مستقیم تے چلنا چاہنا ہے باپا کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی او میرا پتر ابراہیم اے جڑا تو نیا مسلک بنا لے آئی سارا دا منکر رویا کھڑا ہے تے کلے ایک دی طرف ساڑ مرندہ کھڑا ہے اراغب انت عن آلیتی تو اراز کیتی کھڑا ہے ان سن لائے تو میرا مسلک مندہ یا نہیں اگر میرا مسلک نہیں پیا مندہ اس گا باپ گھر دے اندر آکھن لگا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا او میرا بیٹا اگر میرا مسلک نہیں مندہ میں تینوں پتھر مروا کے سنگسار چکروا وڑائی سن لے اپنا مسلک چھوڑتے میرا مسلک من لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے او میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم میرے کولو آسمان والا علم تے تیرے کولو زمین دیا جہالتا والا علم میں تیرے علم دی کیویں تابعداری کراتے اپنے عرشی علم نو کنیے چھوڑ دیوا باپا کر لگا سن لے یا میں تینو گھر وچوں کڈ دے وڑائے یا پتھر مروا کے سنگسار کروا دے وڑائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے ویکھیا با منن دی بجائے مخالفت بیا کریندا ہے اللہ اس ویلے فرمان لگے قال سلام سأستغفر لك ربي انہو کان بی حفیہ ٹھیک ہے بابا جی والصد سلام تھوڑا اپنا راستہ تے میرا اپنا راستہ میں گھر تے چھوڑ سکنا وطن تے چھوڑ سکنا والدین نو چھوڑ سکنا جائیداد چھوڑ سکنا علاقہ چھوڑ سکنا لیکن اپنے رب جس نال یاریاں لائی ہیں اس نو نہیں چھوڑ سکتا سبحان اللہ راہ وفا میں ہر سو کاٹے راہ وفا میں ہر سو کاٹے دھوپ زیادہ سائے کم راہ وفا میں ہر سو کاٹے دھوپ زیادہ سائے کم پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم جیڑے اس رات چل دن دنیا وچ دا تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں سارا کچھ چھوڑنا پائے ویندا ہے کیوں کہ الفت میں برابر ہے کہ وفا ہو یا جفا ہو الفت میں برابر ہے کہ وفا ہو یا جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو اردو سمجھ میرا خیال ہے نہیں آتی نا چلو
جدو رب نال یاریاں لگ ونجن ول تانوں پتہ ہے کہ عشق دے راستے وچ وفا ہووے یا جفا ہووے، یعنی وفا کر لوے معشوق اور محبوب یا بے وفائیاں کرے، الفت میں برابر ہے وفا ہوں یا جفا ہوں، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، اگر دل میں لوگ آتے ہیں نا رول تگایاں پر چس بڑی آئی ہے، ہاں جی کہتے ہیں نا جی باویں بے وفائی ہو جاوے نا جی، ٹرک والے پچھو لکھی ودا ہوندا ہے رول تگایاں پر چس بڑی آئی ہے، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں دل وچ مزہ ہوے نا پھر تکلیف ہی تکلیف نظر نہیں آندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو چھوڑ کے ول یادن بابا جی اگرچہ تو مینوں گھر وچوں کٹدا پیا ہے لیکن میں اپنی وفاواں تیرے نال رکھنیاں، ساستغفر لک ربی میں تیرے واسطے استغفار کردیا رہنا ہے، تیرے واسطے اللہ کو مغفرت مگدیا ہی رہنا ہے، تیرے واسطے بخشش دی دعا مگدا ہی رہنا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھیا ہے جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگا کہ میرے باپ حالت شرک دے اندر ہی زندگی گزار دیا دنیا تو رخصت ہو گئے، اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ واسطے مغفرت دی دعا نہیں کی تھی۔ آئیے قرآن مقدس دا حوالہ دیکھئے، فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چل گیا کہ میرا باپ حالت شرک دے اندر مرے آئے ول دعاواں مگنیاں چھڑ دیتیا، کیوں؟ جو مشرک واسطے بخشش دی دعا جائز نہیں، اگر وہ زندہ ہے اس واسطے ہدایت دی دعا مگ سکتے ہیں کہ اللہ اس نو ہدایت دے، اس شرک والے ظلم تو اس نو بچا لے، لیکن اگر وہ اسی حالت وچ مر جائے پھر افسوس تے کیتا جا سکتا ہے، غم تے کیتا جا سکتا ہے، لیکن اس واسطے کدی بخشش تے مغفرت دی دعا کرن دی اجازت۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل دے علاقے چو نکلے، عراق دا ملک چھوڑا، ول چلدے چلدے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام دے علاقے میں جائے، ول جڑے ویلے شام تو پہنچن تو پہلے ہی کہ ایو جئی بستیاں جڑی سورج تے چاند دی عبادت پئی کر دی آئی، جڑی ستارہ دی عبادت پئی کر دی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انہاں نال بھی مناظرہ ہویا، آخرکار جنے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی حالت میں کی کہ انہاں دی عبادت کریں دے ہوں جیرے خود پیدا کیتے گائے، سورج نو بناون والا بھی اللہ، چند نو بناون والا بھی اللہ، ستارہ نو بناون والا بھی اللہ، انہاں دی تسا عبادت پہ کریں دے ہو۔ میں ابراہیم کو نو مچھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اس دی عبادت کرنا، اسی دی عبادت دی وجہ تو میں سارا کچھ چھوڑی آنا جیڑا زمین و آسمان نو بناون والا ہے، تے میں اس دی عبادت کرن دے اندر کسے نو شریک کر سکتا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ حنیفہ یکسو بن کے رامنا ہے، اللہ والا بن کے رامنا ہے، کسی اور دے میدار تے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب سفر کیتا اگے، ملک تے شام تو اگے ملک مصر دے اندر پہنچے، مصر دے وچ جڑے ویلے پہنچے انہاں دے نال انہاں دی وائف صاحبہ بی بی سارا بھی نال سان، اوتھے ایک ظالم بادشاہ دے نال انہاں دا معاملہ بن گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتھو نجات دیتی، پھر سفر کردے کردے
کردے حضرت ابراہیم اپنے اصلی وطن فلسطین دی طرف پہنچے، جتھے بیت المقدس قبلہ اول ہے اس مقام تے پہنچے۔ اتھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دوسری بیوی ہاجرہ جس دی شادی ملک مصر وچ ہوئی سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حضرت اسماعیل پہلا بیٹا 86 سال دی عمر وچ فلسطین دے علاقے وچ عطا کیتا۔ اللہ اکبر، 86 سال دی عمر ایک طویل عمر ہے، بڑھاپے دی عمر ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، لیکن خوشی پچی نہیں، اللہ دا آرڈر آ گیا ہے، ہاں میرا پیغمبر اس اپنے معصوم بچے نو تے اپنی گھر والی نو تے آپ تسی تینوں چلو تے انہاں نو بیابان جنگل وچ چھوڑ کے نال اتھے راونا نہیں واپس آ جاؤ۔ اللہ اکبر، خود اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے نو 86 سال دی عمر وچ جا کے پہلی اولاد ہوئے، پھر بچہ ہوئے، پیدا ہوئے تے بندہ نے رج کے اودے نال محبتہ پیار بھی نہ کیتا ہوئے، معصوم بچہ ہوئے تے اللہ دا آرڈر آ ونجے انہاں نو جنگل وچ چھوڑ کے آؤ۔ یقیناً ایک کر سکدا ہے تے حضرت ابراہیم جیسا ایک جدید اور جید پیغمبر ہی کر سکدا ہے، کوئی اور کسے دی طاقت۔ اللہ اکبر، جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اللہ نے سورہ ابراہیم وچ منظر بیان کیتا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی بیوی ہاجرہ نو نال لایا، پھر اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل نو نال لایا، ایک پانی دا مشکیزہ بھی نال لیا، والے ایک کھجورہ دی ٹوکری بھی نال لئی۔ اللہ اکبر، اور رب دا قافلہ، سبحان اللہ، وہ قافلہ مشتمل تھا 3 جانوں پر، وہ قافلہ مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو نہ تھا زمین و آسمانوں پر، چڑھا جاتا ہے تڑپتے تپتے صحراؤں کے سینے پر، جہاں انسان دیتا ہے موت کو ترجیح جینے پر۔ ایسے علاقے دے اندر وہ 3 جان تے مشتمل قافلہ چلدا وہ صحرا دے ایسے علاقے جتھے جدید قسم دیاں مشیناں وی زور لا لویں، قیامت تک شاید پانی زمین وچوں نہ نکل سکے۔ چلدیاں جڑے ویلے بیت اللہ دے قریب پہنچے تے اللہ دا آرڈر آئی چھڑ کے آونا ہے تے مڑ کے ویکھن دی اجازت۔ جڑے ویلے جتھے آب زمزم دا کنواں ہے اسی مقام تے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی صاحبہ نو چھڑیا ہے، والجناب اپنے معصوم بچے نو چھڑیا ہے، مڑ کے جا رہے ہیں، تھوڑا جیا سفر کیتا ہے، پچھوں مائی صاحبہ دی آواز آون لگ گئی، او ابراہیم سانو بیابان جنگل چھوڑ کے کتے پیا وے نہیں ڈسا
دسات سہی جتے نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی گھر نظر آندا ہے نہ کوئی جناب کوئی مکان ہے نہ کوئی روڈ بنے ہوئے بالکل بیابان جنگل ہے ول نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی پانی دا بندوبست ہے یہ جائے بیابان جنگل چھوڑ کے ویندا پیا ہے کتے جا رہا ہے او ابراہیم اللہ دے طرفوں آڈر ہے مڑ کے جواب دیون دی اجازت نہیں اگے اگے چلدا جا جنہ راستہ نال آیا ہے انہاں نال واپس چلدا جا مائی صاحبہ دوسری بار بھی پوچھا ہے او ابراہیم ذرا اندازہ لگا معصوم جیاں بچہ ہے دودھ پیندا بچہ ہے رج رج کے پیار نہیں کیتا رج کے محبتہ نہیں وڈائیاں جنہوں 86 سال دی عمر تک تو منگدا رہ گیا ہے تے اللہ کریم نے تینوں عطا کیتا ہے آج اس معصوم بچے نو جنگل چھوڑ کے بیا وینا ہے دسات سینا آخر کیا وجہ ہے اللہ دا آڈر آیا ہے مڑ کے جواب دیون دی اجازت نہیں اگے اگے چلدا جا مائی سے باجڑے ویلے ویکھیا ہے کہ ابراہیم جواب دیون واسطے تیار نہیں مائی سے با معصوم بچے نو سلایا ہے آپ دوڑ دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے آ گئی آن کے آدھیے اے ابراہیم اللہ امرک بہذا اے ابراہیم کی نہیں تینو اللہ دا حکم تا نہیں کہ سانو انہیں بیابان جنگل چھوڑ دے اللہ دا آڈر آیا او میرا ابراہیم پیغمبر صرف اے گل کر نعم ہاں جی ہاں منو اللہ دا آڈر ہے جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہے ہاں منو اللہ دا آڈر ہے نعم جی ہاں اگے اس مائی دا ایمان میں اس مائی دا عقیدہ میں اپنے قدم واپس چپلٹے مڑ کے ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے ہن جدوں آیا اڑائی جا یہ اللہ دا آڈر ہے ول میرا نظریہ تے عقیدہ اے ہے اذ اللہ یزینا ولا یجیرنا جے اللہ دا آڈر انجے ہے تول سن لائے جے رب دی قضا انجے ہے تول میری رضا انجے ہے کہ ہن تو می چھوڑ کے چلا جا اللہ ہن سانو ضائع نہیں ہو مر دیندا حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دے جڑے ویلے پہاڑا دے پردے حائل ہو گئے جتھے نہ بیٹا نظر آندا ہے نہ گھر والی نظر آندی اتھے کھڑو کے حضرت ابراہیم جتھے بیت اللہ دے نشانان ادائی منہ کرنگے اللہ نال گلہ شروع چکی دیا مل اللہ نے او گلہ بھی قرآن چ نقل کی دیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کھڑے کر دین ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاواں کی دیا اللہ تو ویکھن والا ہے تو سنن والا ہے تو جانن والا ہے میں اپنی بیوی تے اپنے معصوم بچے نو یہ نہیں جگہ تے بس چھوڑ کے پیانا جتھے نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی آبادی ہے لیکن اے تا پتہ نہیں کہ میں جتھے چھوڑ کے آندا پیا اللہ نے ایسا کنواں تے ایسے پانی دے چشمے جاری کرنے کہ جتھا آون والی امت واسطے اللہ نے شفا دا ذریعہ چا بڑا ہے کہ اس پانی نو پیوڑے ثواب ہے سبحان اللہ
اللہ ایو جئی جاتے چھوڑ کے بھی آنا والہی کو دعا منگی. اندازہ لگاؤ میرے دوست میرے عزیز او جامعہ مسجد فاروقیہ دے اندر آن والے سن ذرا اس باپ دی اپنے بیٹے دے حق وچ دعا. اج باپ دعا منگدا ہے اللہ میرا پتر انجینئر بن جائے, اللہ میرا پتر ڈاکٹر بن جائے, اللہ میرا پتر فلانا آفیسر بن جائے. لیکن اس باپ دی اپنے بیٹے دے حق جو دعا میں ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ جنگل چھوڑ کے تیار آ لیکن جڑے ویلے میں واپس آواں میرا پتر نمازی بن گیا ہوئے. سبحان اللہ, میری اولاد نو نمازی بنا. ان طرح دیا دعاواں کیتیاں کرو اللہ ساڈی اولاد نو قرآن دا قاری عالم بنا, نمازی بنا, نیک بنا, صالح بنا, فرما بردار بنا. اے دعا وہن اللہ دے نبیاں تے اللہ دے ولیاں دیاں. اگے ویکھیے جڑے ویلے چھوڑ کے واپس آئے پھر کدی کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام چکر لاونا دیان اللہ دے آرڈر دے نال. کدی کدی فلسطین چو سفر کر کے او کتھے فلسطین اور کتھے جناب پھر بیت اللہ دا علاقہ جتھے دعاواں منگ کے گائن والے. ایک اور نقطے دی گل اللہ اتھے تے کوئی چیز کھاون دی نہیں لیکن جڑے اتھے آون فرزقہم من الثمرات, جڑے اتھے آون اتھے راون انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کر. اللہ اکبر. بچے واسطے کیڑی چیز پسند کی تھی؟ پھل فروٹ. ہون تے جناب کوئی برگر آ گئے تے جناب کوئی سارے فضولیات آ گئے جیڑیاں اصلی چیزاں آن فروٹ پھل جنہ دے تذکرے اللہ دے نبی کھڑے کر دیں دعاواں کھڑے منگ دیں. اور پھر اس ابراہیم دی دعا دا ثمرہ ویکھو اللہ نے اس مقام تے فروٹ ایسے ایسے کہ دنیا جہان دے سارے فروٹ تمام ممالک جو اس مقام تے سارے فروٹ پہنچ دیں. سبحان اللہ. ساڑھے پاکستان دے کچھ فروٹ اتے پہنچ دیں. ایک کہن والے نے کیا خوب آکھیا ہے, اس آکھے وہی فروٹ جڑا سی پاکستان چ کھائیے یا دوسرے ملک دا اسی ملک چ کھائیے اتنی لذت نہیں اگر وہی فروٹ بیت اللہ دے ایریے وچ پہنچ جائے اس وچ ہی لذت پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بڑی گل ہے جی. اللہ نے اس علاقے وچ ایسیاں رونقاں لائیاں کہ دنیا جہان دے سارے پھل اس جگہ تو میسر اور ایسے تر و تازہ کہ ہور جگہ تو اتنی آسانی نال نہیں ملتے جتنے اس مقام تو مل جاندے. سبحان اللہ. پھر جناب بیٹا جناب چلن پھلن دے قابل ہویا 6 تو 7 سال دی عمر ہوئی. پھر واقعہ ہویا حضرت اسماعیل دی قربانی دا او انشاءاللہ قربانی والے دن. پھر جناب حضرت اسماعیل دی عمر جڑے ویلے 20 سال دی ہوئی نا 20 سال دی اس وقت حضرت ابراہیم آئے نا آن کے آدن میرے بیٹے اللہ دا ایک اور آرڈر آ گیا ہے. ایسا پیغمبر حضرت ابراہیم کہ انہاں دی ساری زندگی سفر کریں دے گزر گئی ہے. ساری زندگی کدی جناب عراق وچ نظر آندن کدی شام وچ نظر آندن کدی دریائے فرات تے نظر آندن کدی مصر وچ پہنچ دین کدی دریائے نیل تے نظر آندن کدی جناب مکہ معظمہ دی سرزمین تے نظر آندن کدی فلسطین وچ نظر آندن کدی کس مقام تے صرف اور صرف اللہ دے دین دی خاطر توحید نو بیان کرن واسطے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو آدن میرے بیٹے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے کہ جتھے علامتہ ہن بیت اللہ دیاں اوتھے ایک اللہ دا گھر بناونا ہے اوتھے ایک بیت اللہ بناونا ہے. ساری زندگی آزمائشاں تکلیفاں دے وچ گزاری یہاں تک کہ جڑے ویلے نوجوان آن تے ساری قوم مخالف بنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے سارے بتاں نو توڑیا قوم نے اگ وچ ڈالا اگ وچ جڑے ویلے باہر نکلے اگے بادشاہ مخالف ہاں نمرود اس نے اور سزاواں تجویز کیتیاں یہاں تک کہ ملک چو کٹوا دیتا. ساری زندگی تکلیفاں برداشت کر دیاں ہن آئے بیت اللہ دی سرزمین تے اللہ دا آرڈر ہے کہ ہن اس مقام تے بیت اللہ بنا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو نال لے کے پہنچے اور تیسرا بندہ کوئی نہ باپ مستری بنیا کھڑا ہے تے بیٹا مزدور بنا کھڑا ہے.
سبحان اللہ. ذرا اندازہ لگاؤ کوئی عام نہیں بلکہ صرف پیغمبر ہی نہیں خلیل اللہ پیغمبر ہے, اللہ دا دوست پیغمبر ہے, ایسا پیغمبر کہ خود اپنے ہاتھ نال کام کھڑا کرے دے. ہون تے جناب صدر صاحب آرڈر چلا سے میں اتھو دی گال نہیں کر رہا, آن لائن تقریر چل دی پئی ہے پورے ملک کی جانی ہے آس پاس جانی ہے, میں عمومی گل کر رہا. آج کل دے جناب صدر آ گئے ہاں جی آرڈر چلانا اے کم کرو اے کم کرو اے کم کرو انج کرو چا نہ. میرے عزیز شریعت مطہرہ نے اس واسطے مسجد دی صدارت نہیں دیتی کہ آرڈر چلا, اتھے آرڈر نہیں بلکہ اتھے ان صدارت کر جی میں ابراہیم علیہ السلام کر کے وکھائی, جی میں خود محمد رسول اللہ نے کر کے وکھائی, اپنے ہاتھ نال کام کر کے وکھا. سبحان اللہ. اس دے اندر بڑی برکت ہے, اس دے اندر کوئی بندے دی جناب انسلٹ نہیں, عزت دے اندر کمی نہیں. میرا تو خیال ہے اس نال اللہ تبارک و تعالی مسجد دی صفائی, مسجد دا خیال رکھنا, مسجد دا کم کرنا, اس نال اللہ مزید عزت عطا کریندا ہے. جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عزت ملی, بیت اللہ دی تعمیر کیتی, بیٹا مزدور پتھر لا لا کے دیون والا, باپ حضرت ابراہیم مزدور نہیں بلکہ مستری بن کے دیواراں تے پتھر رکھ رکھ کے جڑے ویلے بیت اللہ تعمیر ہوئے جس پتھر دے اتے کھڑے ہو کے تعمیر کر دے رہن اس پتھر تے حضرت ابراہیم دے پیراں دے نشان اج تک موجود ہیں. حضرت عمر آکھیا اللہ دے رسول جی کیوں نہ ہوئے, اللہ جو آرڈر کرے آجا اسی مقام ابراہیم تے اسی 2 رکعت نفل پڑھوں ہاں طواف دے بعد, اللہ دا آرڈر آ گئے. میرا پیغمبر حضرت عمر ٹھیک بھی آدھا ہے اج دے بعد جیڑا بھی طواف کرے مقام ابراہیم تے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے 2 رکعت پڑھے. سبحان اللہ. پھر اس مقام تے اللہ نے جیڑے ویلے بیت اللہ بنا کے پیچھا ہوئے نا, اللہ فرمائے وجعلنا انی جاعلک للناس اماما, میرا پیغمبر جتنے سارے امتحان ان پاس کیتے نا ول میرے طرف انعام سن لائے کہ میں تینوں ساری کائنات دا امام چا بڑھایا ہے. خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, اور میرا پیغمبر حضرت ابراہیم دی ملت دی تابعداری کر. سبحان اللہ. پھر بیت اللہ بنایا, حج دا اعلان کیتا, انشاءاللہ اگلے جمعے تے حج دا موضوع ہونا ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.